أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العلي العظيم۔ بنو نذیر جو یہود کا ایک قبیلہ تھا، مدینہ منورہ میں آباد تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے مصالحت کی، اور پھر یہودیوں نے، مدینہ کے رہنے والے بنو نذیر کے قبیلوں نے، قبیلے والوں نے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کے علاوہ آپ کے خلاف ایسی سازش رچی کہ آپ آئے تھے ان سے گفتگو کرنے کے لیے، اور چال یہ چلی ان لوگوں نے کہ آپ کو ایک جگہ بٹھا دیا جائے اور العیاذ باللہ اوپر سے پتھر گرا دیا جائے اور آپ کا العیاذ باللہ بدلہ لے لیا جائے۔ اس طرح کی چال چلی۔ اس پر آپ نے کل کی آیات میں سنا تھا کہ اللہ نے اجازت دے دی تھی کہ اب ان کو مدینہ میں نہیں رہا جائے گا، نہیں رہیں گے یہ لوگ، جبکہ ان کو اپنے باغات پر، اپنے مضبوط قلعے پر بڑا ناز تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو 10 دن کا موقع دیا اور محاصرہ فرمایا ان کے قلعے کا۔ 10 دن کے اندر جب محاصرہ فرمایا تو اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ ان کے یہ جو کھجوروں کے درخت ہیں ان کو کاٹ دیا جائے، کچھ درختوں کو کاٹا جائے اور کچھ درختوں کو باقی رہنے دیا جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگرچہ ان لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف آپ کو جان سے مارنے کی سازش کی اور چاہتے تھے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بدلے کے طور پر ان کے ساتھ قتال ہوتا، لیکن حکم اللہ کا یہ تھا کہ قتال نہ کیا جائے، ابھی محاصرہ کیا جائے اور ان کے درختوں کو کاٹا جائے۔ تو در حقیقت دنیاوی سزا ان کے لیے کم کیوں کی گئی؟ تو اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے ان کے لیے قتل کے بجائے جلا وطن، یعنی وہاں سے نکال دیا جانا،
ان کو ہلکی سزا دی دنیا میں، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آخرت میں بھی معاملہ سزا کے سلسلے میں کوئی کم ہو جائے گا، کیونکہ ان کی سازش یہ تو اگر اللہ اپنے نبی کو اطلاع نہ دیتے کہ یہ لوگ یہاں آپ کو بٹھا کر پتھر سے ماریں گے تو آپ علیہ السلام کو معلوم نہ ہوتا۔ لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی دنیا میں جس طرح سزا کم ہو گئی آخرت میں بھی کم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، کہ نافرمانوں کے لیے اللہ نے آخرت میں تو دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور اللہ نے اصول بیان کیا کہ جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ دنیا میں اگرچہ کسی اعتبار سے کم ہو جائے اللہ کی مصلحت کی وجہ سے، لیکن آخرت کا معاملہ تو بڑا سخت ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد ایک اور بات اللہ نے بیان فرمائی، وہ یہ کہ جب حکم یہ ہوا کہ درختوں کو کاٹا جائے اور باغ کو اجاڑا جائے، جس کی وجہ سے یہ لوگ قلعوں سے باہر نکلنے پر مجبور ہوں، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ دین اسلام تو فساد سے منع کرتا ہے، اور یہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ خود درختوں کا کاٹنا اور جلانا، یہ کیا فساد نہیں ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرات صحابہ یہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہی یہی ہے۔ اسی میں حکمت بھی ہے اور مصلحت بھی ہے کہ کچھ درختوں کو باقی رکھا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو بعد میں عزت ملے گی تو اس کو استعمال کریں گے، اور جن درختوں کو جلانے کا حکم دیا گیا وہ غیظ و غضب کی وجہ سے کہ تم نے نبی علیہ السلام کو جان سے مارنے کی سازش کی، تو اب تمہارا پانی بھی بند کیا جائے گا، تمہاری چیزوں کے اوپر تمہاری چیزوں کو ختم کیا جائے گا۔ ایک طرح کا رعب ڈالنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا، جس کی آیت میں اللہ نے وضاحت بھی فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ فتنہ اور فساد نہیں ہے، بلکہ فتنہ اور فساد کو دور کرنے کے لیے کہ آئندہ کوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے اللہ نے اتنا سخت حکم دیا۔ تیسری بات جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جو مال مسلمانوں کو بغیر لڑے ملے وہ تملیک کے طور پر تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مالک اللہ اور اس کے رسول رہیں گے۔ یعنی یہ جو بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کے پاس مال بھی بہت تھا، جنگی آلات بھی بہت تھے، اور باغات بھی تھے، اور ان کا قلعہ بھی بڑا مضبوط تھا۔ تو اب یہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا اور بغیر لڑے آ گیا، صرف محاصرہ کرنے کی وجہ سے آ گیا، ایک جان بھی کسی کی نہیں گئی، اور یہی وہ قلعہ تھا جس پر ان کو بڑا ناز تھا، اور ان کی زمینیں بڑی شاندار تھیں۔ تو اللہ نے اصول یہ بیان کیا کہ دیکھو، جو مال بغیر لڑے ملے وہ مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ وہ مال فیع ہے، یعنی اللہ کی عنایت کی وجہ سے محض بغیر لڑے ہاتھ آ گیا، تو اب اس کے مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی اب اس میں کوئی یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ ہم جنگ میں گئے تھے اور ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ دیا جائے۔ اس کے مالک تنہا اللہ کے نبی ہیں، وہ جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ تو چنانچہ بنو نذیر سے حاصل ہونے والے مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مہاجرین آئے تھے
ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ، اب تک وہ حضرات اپنے بھائی انصار کی زمینوں میں کھیتی کیا کرتے تھے۔ بنو نذیر کی فتح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی زمینوں کو، جائیداد کو مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا تھا، وہ اسی آیت کی بنیاد پر کہ اللہ نے اپنے نبی کو مکمل اختیار دیا تھا کہ جو مال فے ہو، یعنی بغیر لڑے حاصل ہو جائے، اس میں آپ کو اختیار ہے، اللہ کو اختیار ہے، جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں، وہ تملیک کے طور پر تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس مال کو صرف مہاجرین کے درمیان تقسیم کیا تھا۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی اخیر کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں شروع میں اللہ کہ دنیا کے عذاب میں بنو نذیر کو جو ہلکا کیا گیا، یعنی جلا وطن کیا گیا، مارا نہیں گیا، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آخرت میں بھی عذاب کم ہو جائے گا، بلکہ بڑا دردناک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۔ اور اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا میں ان کو عذاب دے دیتا، یعنی اللہ نے ان کے لیے مقدر جلا وطنی لکھی تھی، اس لیے ان کو جلا وطن کیا گیا۔ البتہ آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ٹھانی، اور جو شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ تم نے جو کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا فتنہ فساد نہیں ہے، بلکہ جو کچھ محاصرہ کیا آپ نے اور جن درختوں کو رہنے دیا اور جن درختوں کو کاٹا، یہ اپنی مرضی سے نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ یعنی یہ جنگی چالوں کی بنیاد پر تھا، جنگی حکمت عملی کے طور پر اللہ نے اپنے نبی سے ایسا کروایا، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اب اللہ اپنے حبیب کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں اور صحابہ کو کہ اللہ نے اپنے رسول کو ان کا جو مال بھی فے کے طور پر دلوایا، یعنی بغیر جنگ کے لڑے بھڑے کوئی مال ملا تو اس کے لیے تم نے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، یعنی کوئی جان ضائع نہیں ہوئی، محنت نہیں کرنی پڑی، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے تسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالی
پوری طرح ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔